تو کیا ہم 5 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ تو محبت کا اظہار کرے نا کہ اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے مجھے دل کو کیا مٹھاس مل رہی ہے. ہمیں خیال ہی نہیں آتا، ہم تو بس فرض پورے کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں مسجد نماز کی گھر کی طرف. تو اللہ والے اللہ کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا جذبہ پورا ہوتا ہے اور ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے، ایک تار جڑی رہتی ہے اس محبت کی وجہ سے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ ریٹائر ہو گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو چونکہ شاعر تھے تو شعر میں جواب کہا پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. اس مجلس میں اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے 50% لوگ ایسے ہوں جو سکون سے گھر کی زندگی گزار رہے ہیں، بچے بزنس کر رہے ہیں یا بزنس ایسا ہے کہ آمدنی آ رہی ہے. کوئی نوکری کی بھاگی دوڑی ان کو نہیں ہے، مگر 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. بھائی ہم بھی اللہ سے محبت کا اظہار کریں، کچھ کبھی 2 رکعت لمبے پڑھ کے دیکھیں، تسلی کی 2 رکعت پڑھ کے دیکھیں. کبھی رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے 2 رکعت ایسے پڑھیں کہ کوئی خیال نہ آئے. ایک تمنا ہونی چاہیے نا. 2 رکعت بھی زندگی میں ایسی نکل آئی نا کہ جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی وہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے گی. تو محبت کا جذبہ فرض نمازوں سے پورا نہیں ہوتا تو نوافل کو اس کا بہانہ بنا لیتے ہیں. آج صدیق لانا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام تشریف لائے، میرے پاس آ کر لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر مسلمان لگے زرینی یا عائشہ، عائشہ چھوڑ مجھے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. یہ محبت عجیب چیز ہے. چنانچہ الاتقان میں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بات بڑی عجیب ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس 20 مرتبہ وحی لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، محب کا، اپنے محبوب کا میسج لے کر آئے. تو آدم علیہ السلام پر جبریل علیہ السلام 20 مرتبہ آئے، ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ آئے، نوح علیہ السلام پر 50 مرتبہ آئے، ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ آئے، اور نبی علیہ السلام کی طرف وحی لے کر 24,000 مرتبہ آئے. محب اور محبوب کے میسیجز، سبحان اللہ، 24,000 مرتبہ. اور 24,000 مرتبہ اترنے کے بعد محبوب کی یہ کیفیت تھی کہ پھر انتظار میں رہتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، شاید میرے آقا کا کوئی اور میسج اتر آیا. اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب آپ اس محبت اور انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہم آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. اب اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ بنتا ہے، ایک اطلاع دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. حکم تو نہیں ہے کہیں، امر کا صیغہ تو کوئی بھی نہیں کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کریں، نہیں.
خبر دی گئی. تو مفسرین نے کہا کہ یہ کیا مانا؟ بجائے اس کے کہ حکم دیا جاتا کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کریں، صرف خبر دے دی گئی. تو مفسرین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حسن والوں میں ناز ہوا کرتا ہے. حسن والوں میں، جس کو پتا ہو میں بہت حسین ہوں، کبھی اپنی زبان سے وہ نہیں کہے گا کہ تم مجھ سے محبت کرو. وہ اتنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو میرے حسن کی اطلاع ہو جانی چاہیے، کوئی مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے بھی جملہ خبریہ اطلاع دے دی، اے بندو تم میرے حسن و جمال کے بارے میں اگر جان لو گے تم مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکو گے. تو فرمایا ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے مولانا محمد علی موگیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا آپ نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ آپ نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تو مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے حضرت میں نے 2 دکانیں دیکھی ہیں. پوچھا کون سی؟ کہنے لگے ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی، نقشبندی بزرگ تھے، اور ایک شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی، یہ بھی نقشبندی بزرگ تھے. ان کی خانقاہوں کو انہوں نے عشق کی دکانیں کہا کہ آتے ہیں لوگ اور یہاں سے عشق کی پڑیاں لے کے جاتے ہیں. عشق بکتا ہے، عشق وہاں تقسیم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور واقعی عشق کا سودا انہی خانقاہوں سے ملتا ہے. کہتے ہیں کہ گنگوہ میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اتنا ذکر کرنے والے لوگ تھے کہ جو دھوبی کپڑے دھوتے تھے تو وہ کپڑے کو پٹکا لگانے پر کچھ آواز نکالتے ہیں تو وہ الا اللہ کی آواز لگایا کرتے تھے. اللہ. ایک مرتبہ ایک شہر میں، ملتان شہر ہے، ایک